पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। मुत्तहिदा अरब अमारात ने IMF को $1 अरब इमदाद की तस्दीक कर दी है। वजीर खजाना इसहाक डार ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब माली इमदाद की तस्दीक कर दी। UAE हुकाम ने IMF को भी आगाह कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से राब्ते में है। $1 अरब जमा कराने के लिए दस्तावेज को हतमी शक्ल दी जा रही है। IMF ने पाकिस्तान के साथ जल्द स्टाफ लेवल मुआहदे की यकीन दहानी करा दी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ वर्चुअल इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान की क़यादत वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने की, जबकि वज़ारत ख़जाना इक़्तिसादी उमूर के सेक्रेटरीज़ और गवर्नर स्टेट बैंक वाशिंगटन से इजलास में शरीक हुए। इजलास के दौरान वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और डिप्टी MD IMF ने पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल और इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया और पाकिस्तान की जानिब से IMF प्रोग्राम की पेशगी आदाफ पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। IMF की डिप्टी MD ने पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए स्टाफ लेवल मुआहदे पर जल्द दस्तखत का यकीन जाहिर किया। पंजाब और इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इन चेंबर समात जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल, स्पेशल सेक्रेटरी खजाना और एडिशनल सेक्रेटरी खजाना बेंच के सामने पेश हो गए। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक के हुकाम भी चेंबर में पेश हो गए। स्टेट बैंक और वजारत खजाना ने तलब करदा मुतालिका दस्तावेजात जमा करा दिए। 3 रुकनी बेंच स्टेट बैंक और वजारत खजाना के फराहम करदा रिकॉर्ड का जायजा ले रहा है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पंजाब और KP में इंतखाबात पर पेशरफ से आगाह करेंगे। वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुकाम फंड से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे। अटॉर्नी जनरल जजेस को फंड्स की फराहमी से मुतालिक पार्लियामेंट में होने वाली पेशरफ से आगाह करेंगे। सरकारी अफसरान की तादाद ज्यादा होने की वजह से इन चेंबर समात कॉन्फ्रेंस रूम में की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स की अदम फराहमी के मामले पर अटॉर्नी जनरल को तलब करके मुशावरत की है। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान का कहना था कि पार्लियामेंट ने हुकूमत को फंड्स जारी करने से रोक दिया है। वफाकी हुकूमत के पास इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करने का कोई इख्तियार नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट तो हैंडीकैप्ड है, पार्लियामेंट ने ऑथराइज नहीं किया, क्या कह सकते हैं? उन्होंने तो अपने काम के लिए सर फेडरल गवर्नमेंट तो हैंडीकैप्ड है, पार्लियामेंट ने ऑथराइज नहीं किया, क्या कह सकते हैं? उन्होंने तो अपने काम के लिए सर फेडरल गवर्नमेंट तो हैंडीकैप्ड है, पार्लियामेंट ने ऑथराइज नहीं किया, क्या कह सकते हैं? उन्होंने तो अपने काम के लिए सर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। रेफरेंस मियां दाऊद एडवोकेट ने दायर किया, जिसमें आइन के आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की दफ़ा 3 ता 6 और 9 को बुनियाद बनाया गया है। रेफरेंस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद के नाम शामिल हैं। रेफरेंस में कहा गया है कि पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समात के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज किया गया। पार्लियामेंट के बिल की समात के लिए 8 रुकनी गैर आइनी बेंच तश्कील दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना अदालती नज़ायर के खिलाफ वर्जी है। जजेस के खिलाफ रेफरेंस की कॉपी जस्टिस फायजीजा, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर को भिजवाई गई, जबकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी रेफरेंस की कॉपी भिजवा दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ एक और शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर। साबिक सदर गुजरांवाला बार मोहसिन याकूब भट्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा कर दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सैरिश खान से। सैरिश, डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक और शिकायत दायर की गई है और ये शिकायत साबिक सदर गुजरांवाला बार की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की गई है और शिकायत के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ओहदे से हटाने की इब्तिदा की गई है। शिकायत में कहा गया है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई में मिलाकर उन्हें ओहदे से हटाया जाए। चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी के सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच के पास एक सरकारी मुलाजिम की जो ट्रांसफर का मुकदमा था वो लगाया और इसने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए बाद में मामले पर उसको नोटिस भी किया। मजीद इस शिकायत के अंदर कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुबह पंजाब के आम इंतखाबात के मामले पर पहले एक 9 रुकनी बेंच तश्कील दी और फिर इस बेंच में शामिल अक्सरियती जजों की राय को तस्लीम नहीं किया और फिर 2 मुतअव्वल इख्तियार को गलत इस्तेमाल किया और 3 रुकनी जो कैफियती बेंच था
اس کا فیصلہ صادر کیا۔ ہدایت کے اندر مزید یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس اپنے جو شرائط غلط استعمال مسلسل کر رہے ہیں، اس لیے انہیں فوری طور پر عہدے سے برخاست کر دیا جائے گی۔ بہت شکریہ سیر شاب تفصیلاً آگاہ کر رہی تھی۔ اسلام آباد بار کونسل نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایت سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوا دی۔ شکایت کے ہمراہ آڈیوز ویڈیوز کے ٹرانسکرپٹ بھی لگائے گئے ہیں۔ شکایت میں جسٹس مظاہر علی اکبر کے خلاف آمدن سے زائد اثاثجات کا الزام لگایا گیا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر کے خلاف ٹیکس چھپانے کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ شکایت کے متن میں کہا گیا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر کے حوالے سے مختلف آڈیو اور ویڈیوز سامنے آئی ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس مظاہر علی اکبر کے خلاف شکایت پر کارروائی کرے۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کے اجرا کے معاملے پر سپریم کورٹ میں چیمبر سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ سجاد کاظمی اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے۔ سجاد، سماعت کی ڈیٹیلز شیئر کیجیے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے سماعت کر رہا ہے، جس میں جسٹس سجاد بھی شامل ہیں اور جسٹس منیب اختر بھی شامل ہیں۔ اس سماعت میں جو ہے اٹارنی جنرل، سیکرٹری الیکشن کمیشن، وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے حکام شریک ہیں، جبکہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے اور وزارت خزانہ کی طرف سے سب طرح جو دستاویزات تھی وہ جمع کروا دی گئی ہیں، اور اس وقت سماعت جو ہے وہ جاری ہے، جس میں اسپیشل سیکرٹری خزانہ اویس منظور جو ہیں وہ ان کی طرف سے شرکت کی گئی ہے، کیونکہ سیکرٹری خزانہ جو ہیں اس وقت وہ امریکہ میں موجود ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ بھی جو ہیں اس میں آئے ہیں سماعت میں، اور ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ بھی جو ہیں سنویر بٹ وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس وقت ساتھ قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں سیما کامل وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور اس طرح تقریباً سیکرٹری الیکشن کمیشن سمیت ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن ڈی جی لا بھی جو ہیں اس میں شریک ہیں۔ اس وقت سماعت جاری ہے، اور اس وقت تمام کے تمام تفصیلات جو کہ مانگی گئی تھی مختلف عبارت سے وہ جمع کروائی گئی ہیں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان کی طرف سے بھی ایک ڈیٹیل رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کروائی گئی ہے، جس میں تمام کے تمام جو مختلف رابطے کیے گئے تھے اس کی متعلق تفصیلات جو ہیں اس میں درج ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اب تک فنڈ جو ہیں وہ موصول نہیں ہوئے، اور 21 ارب کے فنڈ 10 اپریل کو موصول ہونا تھے۔ تاہم نہ تو وزارت خزانہ کی طرف سے رابطہ کیا گیا، نہ ہی فنڈ کے اجراءات کے متعلق جو ہے کچھ دستاویزات کی تبادلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ سجاد، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں مزید خبریں بھی شامل کریں گے، مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کے اجرا کے معاملے پر سپریم کورٹ میں چیمبر سماعت ختم ہو گئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ نے طلب کردہ متعلقہ دستاویزات جمع کرا دیے ہیں۔ سجاد کاظمی اس سماعت کے حوالے سے مزید آگاہ کریں گے۔ سجاد، بتائیے گا سماعت کا کیا احوال ہے مزید؟ دیکھیں 1 گھنٹہ 31 منٹ تک یہ سماعت رہی ہے، اور جس حوالے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے جس نے یہ سماعت کی ہے، اور جس میں جسٹس سجاد الحسن اور جسٹس منیب اختر بھی شامل تھے۔ اور اس حوالے سے جو ہے اب یہ تمام کے تمام جو اسٹیک ہولڈرز تھے، جس میں الیکشن کمیشن، وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے حکام تھے، جن سے جواب طلب کیا گیا تھا، اور تمام کے تمام جو اداروں نے اپنی اپنی رپورٹ جو ہیں جوابات جو ہیں وہ جمع کروا دیے ہیں، اور اب سماعت جو ہے مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سماعت کا حکم نامہ ہے وہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ اٹارنی جنرل جب سماعت کے بعد باہر آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا ڈیٹ دی جا رہی ہے، کیا ڈیٹ دی گئی ہے، تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ فیصلے کے لیے آرڈر کا انتظار کریں، اور یہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ اب ہماری طرف سے جو جواب تھا وہ جمع کرا دیا گیا، اور ہماری طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو پارلیمنٹ کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ توثیق نہیں کی گئی تو ہم کیسے فنڈ ریلیز کر سکتے ہیں۔ ہم اب اس حوالے سے ذرائع بتاتے ہیں کہ جلد حکم نامہ جو ہے وہ عدالتی حکم نامہ وہ جاری کیا جائے گا، اور اس حوالے سے ججز کا سماعت میں فنڈ جاری نہ کرنے پر اظہار برمی میں جو ہے وہ سماعت میں دیکھنے میں آیا، اور ساتھ عدالتی حکم پر عمل کرنا پڑے گا، یہ ججز کی طرف سے واضح طور پر احکامات دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو دیگر حکام تھے، جس میں الیکشن کمیشن ہے، اس نے اپنی رپورٹ جمع کروائی ہے، اور ساتھ اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ابھی تک ہمیں کسی قسم کے فنڈ جو ہے موصول کسی کو سینڈ کرنے کا ابھی تک کوئی احکامات جو ہیں وہ نہیں دیے گئے۔ جی ٹھیک ہے، سجاد کاظمی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ملک کی سیکیورٹی کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس آج ہوگا۔ قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس دوپہر 2:30 بجے ہوگا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، وفاقی مشیران اور ممبران قومی اسمبلی کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منی اور ڈی جی ISI خصوصی طور پر شریک ہوں گے۔ عسکری حکام کی جانب سے قومی سلامتی کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں وفاقی سیکرٹریز داخلہ، خارجہ، فائنانس، دفاع اور اطلاعات و نشریات سمیت 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے، جبکہ 4 صوبائی چیف سیکرٹریز اور IGs کو بھی خصوصی طور پر مدعو کیا گیا ہے۔
لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان نے تھانہ رمنا میں درج مقدمے میں حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت جاری ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بھی عدالت پہنچ گئے ہیں۔ ابرار حسین اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے۔ جی ابرار۔ دیکھیے، چیئرمین تحریک انصاف اور سابق صدر اعظم عمران خان جو ہے وہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے جو معزز جج جسٹس علی باقر نجفی ہیں ان کا جو کمرہ عدالت ہے اس کے اندر موجود ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان، اور ابھی تک سماعت کا آغاز نہیں ہوا۔ جسٹس علی باقر نجفی جو ہے وہ کچھ دیر بعد اس کیس کی سماعت کریں گے۔ واضح رہے کہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں انہوں نے جو ایک مقدمہ ہے جو ان کے خلاف درج ہوا تھا تھانہ رمنا میں، اس کے خلاف جو ہے اس جو مقدمے میں انہوں نے اپنی ایک حفاظتی ضمانت جو ہے پری اریسٹ بیل اس کے لیے اپلائی کیا تھا، اور آج ہی یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور آج ہی اس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد سماعت کریں گے، لیکن ابھی تک چونکہ علی باقر نجفی کمرہ عدالت کے اندر آئے نہیں ہیں، تو اس دوران جو صحافی جو ہے انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں ان سے مختلف سوالات پوچھے، اور انہوں نے ان سوالات کے جوابات بھی دیے۔ جو عدلیہ میں تقسیم کا ایک جو معاملہ ہے اس کو انہوں نے... بہت شکریہ ابرار، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بھکر کی مقامی عدالت نے رہنما سابق صوبائی وزیر علی امین گنڈاپور کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ علی امین گنڈاپور بھکر میں درج 3 مقدمات کے لیے عدالت میں پیش ہوئے۔ غیر قانونی اسلحے کے کیس میں عدالت نے علی امین گنڈاپور کو ڈسچارج کر دیا۔ تھانہ سرائے مہاجر میں درج مقدمے میں میجسٹریٹ کی عدالت نے علی امین گنڈاپور کو 3 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا۔ تحریک انصاف نے عمران خان کیس میں بننے والی جے آئی ٹی کو چیلنج کر دیا ہے۔ عمر ایوب کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ بابر آبان کا کہنا ہے کہ رجیم چینج کے بعد امپورٹڈ حکومت پی ٹی آئی کے خلاف آ گئی، ہمارے خلاف سینکڑوں کیسز بنائے گئے، یہ نہیں پتا چلا کہ عمران خان کو کس نے جوڈیشل کمپلیکس جانے سے روکا، یہ پتا چلانا ضروری ہے کون پتھراؤ کرتا رہا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری کروائی جائے۔ حکومت کی جے آئی ٹی کو چیلنج کر دیا ہے۔ اربوں روپے کی کرپشن کرنے کا مقدمہ اینٹی کرپشن کی خصوصی عدالت نے پرویز الہی کی عبوری ضمانت 27 اپریل تک منظور کر لی ہے۔ عدالت نے اینٹی کرپشن کو 27 اپریل تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے پرویز الہی کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پرویز الہی کو 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کی ہدایت کی۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے جج علی رضا نے عبوری ضمانت پر سماعت کی۔ بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔